آیت تطہیر میں آپ لفظ تطہیر سے مکمل اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ ائمہ کرام معصوم ہیں. سیم ورڈ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کے آخر میں استعمال کیے ہیں اور وضو کرنے والے افراد کے بارے میں یرید لیطہرکم، اور آگے اس پہ ایون یہ بھی فرمایا ویتم نعمتہ. اگر ہم وہ تطہیر دیکھیں آیت تطہیر میں تطہیر مطلق ہے، سورہ مائدہ میں تطہیر وہ جنابت سے ہے. وہ دونوں میں بڑا فرق ہے. تطہیر کبھی جنابت سے ہوتی ہے، تطہیر کبھی مثلا ظاہری نجاست سے ہوتی ہے، مثلا کسی نے پیشاب کیا پکانا ہے اس پہ سے ہوتی ہے. اچھا میں آیا نکال دوں آپ کے لیے سورہ مبارکہ مائدہ سے. مائدہ مطلب اس میں الفاظ ایگزیکٹ وہی ہیں، یرید وہ ارادہ کرتا ہے. ایگزیکٹ نہیں ہے، ایگزیکٹ نہیں ہے. دیکھا سورہ مائدہ میں الفاظ ہیں، سورہ مائدہ آیہ نمبر 6 یہی ہے. یہ آیہ کیا ہے؟ وضو والی آیہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جب نماز کے لیے ہو جاؤ تو وضو بنا لو. وضو کا طریقہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ پیروں کی مسح کرو. وان كنتم جنبا فطهروا، اور اگر جنب ہو طہارت کرو. وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء لم تجدوا ماء، اور اگر تم مریض ہو یعنی پانی تمہارے لیے مضر ہے، پانی پہ ٹچ کرو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، پانی انسان کے لیے اچھا نہیں ہے، زخم وغیرہ. یا سفر میں گئے ہو پانی نہیں ہے، یا کسی عورت کے ساتھ تم نے کیا کیا، عورت کے ساتھ تم نے جماع کیا اور پانی نہیں ہے. لم تجدوا ماء، پانی نہیں. فتیمموا معي صعيدا طيبا، تو کیا کرو؟ آگ مٹی کے ساتھ تیمم کرو. وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، تو اس کے ساتھ مل لو، اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر مٹی مل لو، ایسا کرو. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، اللہ تعالیٰ آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ کا احسان ہے. مثلا میں سفر پہ جا رہا ہوں، پانی بہت کم ہے، کہہ دے کہ غسل کرو وضو کر دو، پھر تو میں مر جاؤں گا، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. یا کوئی مریض ہے بھائی، بیمار ہے، اس کے لیے پانی مضر ہے، اب اس کو کہہ دو غسل کرو بھائی، غسل کرے گا مر جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا. ولكن يريد ليطهركم، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. کس تطہیر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جنابت سے تطہیر کی بات ہو رہی ہے، یہ مطلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک شخص جنوب ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اگر پانی ہے تو غسل کرے گا، اگر پانی نہیں تو تیمم کرے گا. یہ اس سے طہارت کی بات، یہ مطلق نہیں ہے. اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت آپ پہ تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم عبادت کے لائق بنو. طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت ہے تو عبادت ہے، طہارت نہیں ہے تو بھائی وضو ہی نہیں ہے، غسل ہی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھو گے بھائی جنابت کی حالت میں؟ یہ یہاں پہ جو آیا ہے کسی کی تعریف نہیں ہے. محترم بھائی دیکھ رہا نا، تعریف نہیں ہے کسی کی. اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تفضل ہے. تم جنوب ہو جاتے ہو، جنوب سے نکلنے، یا وضو نہیں ہے، وضو سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ طہارت یا پانی سے ہوگا یا مٹی سے ہوگا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام آپ سب کو پتہ ہی ہے فضائل میں سے ہے. آپ کتاب مسلم کو دیکھو، باب مناقب اہل بیت النبی، اسی میں مسلم نے آیت تطہیر کو لے کے آیا، مناقب میں سے. اگر یہ ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں کہ بھائی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جنابت سے پاک کرنی چاہیے اپنے آپ کو، یہ تو یہ کون سے معنی ہوتے ہیں؟ یہ کوئی تعریف ہوتی؟ تعریف تو تب بنے گی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برائیوں سے دور کیا ہے، برائیوں کو ان سے دور کیا ہے، ان میں عیب نہیں ہے. تعریف تو تبھی ہوگی نا اگر مثلا اللہ تعالیٰ نے مثلا یہ تو اس میں جنابت آیت تطہیر میں جنابت کا ذکر ہی نہیں ہے، یا مثلا یا وضو تیمم کا ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں اس سے. جی سر آیت تطہیر کے لاسٹ کوسچن ہے میرا. آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ نے ایسا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ، تو یہ انما یرید اللہ کا مسلسل ارادہ ہے لیذھب، کہ اللہ خود دور کرے، اللہ کا ارادہ ہے اللہ دور کرے. لیذھب عنکم الرجس، آپ میں سے ناپاکی کو، ویطہرکم تطہیرا، اور آپ کو پاک کرے نہایت پاک. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کو روکنے والا کوئی ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی روکنے والا، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں. ہم جب ارادہ کرتے ہیں نا بہت محنت کی ضرورت، کام کبھی ہو بھی جاتا ہے، کبھی طاقت ہوتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جب ارادہ ہو جاتا ہے، کسی بات سے تعلق ہو جاتی ہے نا، ارادہ کا تعلق ہو گیا کہ یہ بات ہو جائے، وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ خود یہ کام کرے، تو اللہ کے پاس طاقت بھی ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا ہے. اس نے جب ارادہ کر لیا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. پیٹرن قرآن میں جگہ جگہ ریپیٹ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے جنت میں جائے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل مراد یہ جاتی ہے کہ آپ اچھے اعمال اپناؤ. میں پھر اس چیز کو آپ دو طرح کے نا، ایک دفعہ اللہ نے ہم سے ارادہ کیا کہ ہم کوئی کام کریں، یعنی وہ اللہ نے ہم سے ارادہ کہ ہم کوئی کام کریں، وہ ہمارا فعل ہے. ہم نے اگر اللہ کے ارادے کی تعمیل کی تو ہمیں ثواب ملے گا. لیکن اگر اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ خود کرے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر اللہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، دنیا میں اختیار ہے مجھے، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، اب میں نے کبھی نماز پڑھی تو نہیں پڑھی، اس کا ضروری نہیں کہ میں نماز پڑھوں، کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، میں اپنے اختیار سے پڑھوں. اللہ نے ارادہ نہیں کیا کہ میں وہ خود کوئی کام کرے. لیکن اللہ اگر ارادہ کرتا ہے کہ وہ خود کوئی کام کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے یہ ارادہ تو نہیں کیا. آیت تطہیر میں ملاحظہ فرمائیے، آیت تطہیر میں اللہ نے یہ ارادہ تو نہیں کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو پاک کریں، یہ تو نہیں کیا. الفاظ میں توجہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے ارادہ کیا کہ اللہ خود آپ میں سے برائی کو دور کرے، اور اللہ خود آپ کی تطہیر کرے نہایت تطہیر. تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنے فعل خود مرید ہے، خود اللہ کا ارادہ ہے، اور کرنے والا بھی خود اللہ ہے. ان دونوں میں بڑا فرق. اوکے، تھینک یو. یہ دیکھنا
پیراڈاکس کریٹ ہو گیا ہے کہ اگر آپ آیت اس طرح سے آیت تطہیر کو لیں گے تو سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی دجال پیدا نہیں ہونا چاہیے. نہیں وہ تو ان کے سب کے لیے نہیں نا. آئے تطہیر مخصوص ہے پنجتن پاک اور 12 اماموں کے لیے, باقی کے لیے نہیں. اسمت مخصوص ہے ان کے لیے. ہاں بہت مہربانی, اللہ آپ کو عزت. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو میرے بھائی. یہ ہمارے پاس تھے کالج کے پروفیسر سائیکولوجسٹ ڈاکٹر جنہوں نے سوال کیا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ آیت دکھانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم ہے عزیزوں, آیت تطہیر آپ دار الفکر بیروت لبنان میں سنہ 2010 میں چھپی ہے. باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. اس میں صرف ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں مسلم صاحب, آیت تطہیر والی. ٹھیک ہے نا, اس میں ازواج کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اس باب میں ازواج کی کسی فضیلت کو اس نے ذکر نہیں, یعنی مسلم کے نزدیک اہل بیت کون ہے؟ صرف پنجتن پاک ہے. اور اس کے بعد آیہ کے الفاظ یہ ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس. بے شک اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ صرف آپ اہل بیت میں سے. انما اس میں کئی حصر ہیں. انما حصر کے لیے, انکم قدم ہوا ہے اہل البیت, یہ حصر کے لیے. اہل البیت منصوب ہے, یہ حصر کے لیے. یعنی صرف مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام, کوئی اور شخص اس فضیلت میں نہیں. یطہرکم تطہیرا. اب بات یہ لیذهب, یہ فعل کیا ہے؟ فعل معلوم ہے, فعل مجہول نہیں ہے. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ خود اللہ یہ کام کرے. کیا کام کرے؟ کہ رجس کو, ناپاکی کو دور کرے آپ اہل بیت علیہ السلام سے. یطہرکم, اور اللہ کا ارادہ کیا کہ خود اللہ پاک کرے. فاعل اللہ ہے, ارادہ کرنے والا بھی اللہ ہے, جو فعل ہے وہ بھی اللہ کا فعل ہے, اور اس فعل کا فاعل کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. اگر اللہ ارادہ کرے کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں, میں اپنے کو پاک کروں نا, تو یہ تو اللہ اس کا فاعل تو نہیں ہے. اللہ نے مجھ کو حکم دیا کہ تم یہ کرو, اس میں بڑا فرق ہے.